جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو مار رہا تھا، تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ روئے۔ تو آپ نے حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر فرمایا، یا اللہ میرے بلال کو نجات عطا فرما، میرا رب میرے بلال کو نجات عطا فرما، اے میرے رب کریم میرے بلال کو نجات عطا فرما۔ تو میرے نبی نے دعا مانگی تو دعا مانگ کے آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر میرے نبی رونے لگے۔ ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب گزر ہوا تو ابو بکر فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے، ابو بکر اگر خدا مجھے پیسے دے اور میرا رب مجھے پیسے دے تو میں بلال کو ضرور آزاد کراؤں گا، پر کیا کروں میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دوڑ کے گھر گئے اور تیزی سے گھر گئے اور گھر جا کے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، اس وقت تک حضرت عباس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو عباس سے کہنے لگا، عباس تو ایک کام کر، امیہ بن خلف کے پاس چلا جا، امیہ میرا مخالف ہے، میری اس سے بات نہیں بنتی، تو ایک کام کر امیہ کے پاس جا اور اس سے جا کے کہہ کہ تو بلال کو آزاد کر دے یا بلال کو بیچ دے۔ تو حضرت عباس امیہ بن خلف کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ تو ایک کام کر، اس غلام کو بیچ دے۔ تو امیہ نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ میں اس کو بیچ دوں گا، میں نے اس کو 50 دینار میں خریدا تھا، پر اب اگر بیچوں گا تو اس کے اوپر منافع لوں گا۔ تو حضرت عباس نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر وہ بیچتا تو ہے اور اس کا زیادہ منافع لے گا۔ تو ابو بکر نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، عباس، حضرت عباس سے فرمانے لگے، چل پھر مجھے ساتھ ہی لے چل، جو ہوگا دیکھی جائے گی، تو ایک کام کر مجھے ساتھ ہی لے چل، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب گئے اور امیہ بن خلف کی نظر ابو بکر صدیق پر پڑی تو چڑ گیا، غصے میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا، جب ابو بکر پہنچے تو کہنے لگا، ابو بکر اگر تو اس غلام کو خریدتا ہے تو پھر جو تیرے پاس غلام ہے رومی غلام، وہ رومی غلام بھی مجھے دینے پڑے گا، اس کے ساتھ 2 غلام اور دینے پڑیں گے، اور یہ میں نے خریدا ہے 50 دینار کا، 2000 دینار اور دینے پڑیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے سودا منظور ہے۔ تو حضرت عباس فرمانے لگے، ابو بکر تو ایک کامیاب تاجر ہے، ایک غلام کے بدلے میں اتنا مہنگا سودا؟ تو ابو بکر نے فرمایا، عباس سے فرمایا، حضرت عباس سے کہا کہ عباس ابھی تو اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے، ابھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے پتہ نہیں یہ لذت کیا ہے، یہ مزہ کیا ہے، یہ ذائقہ کیا ہے، یہ مزہ کیا ہے، اس میں لذت کیا، ابھی تم نے کلمہ نہیں پڑھانا، جب کلمہ پڑھ جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں لذت کیا ہے، یہ بھی ایک ذائقہ ہے، آپ اس محبت سے ناآشنا ہیں، جب آپ اس محبت میں گرفتار ہوں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ محبت کیا چیز ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے امیہ بن خلف سے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ تو حضرت ابو بکر گھر گئے، ایک غلام ساتھ لیا اور 2 غلام اور ساتھ لیے، رومی غلام ساتھ لیا اور 2 غلام اور ساتھ لیے اور 2000 دینار بھی ساتھ لیے، اور امیہ بن خلف کے پاس جا کے پہنچے اور اس کو کہا کہ یہ 3 غلام لے لے اور 2000 بھی لے لے اور حضرت بلال حبشی کو میرے ساتھ کر دے۔ تو جب یہ 2000 دینار دے دیے، 3 غلام دے دیے، تو امیہ بن خلف زور سے ہنسا اور اتنی زور سے ہنسا، کہنے لگا، ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ کالا غلام مجھ سے لے کے جا رہا ہے اور گورا غلام مجھے دے کے جا رہا ہے، میں نے 50 دینار کا خریدا تھا، 2000 بھی دے کے جا رہا ہے، اور یہ تو کالا ہے، تو نے تو گورا مجھے دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا جملے ہیں اور کیا لفظ ہیں، فرمانے لگے، امیہ سن، تو نے اس کا کالا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کا عشق کا رنگ دیکھا ہے، تو نے بلال کے کالا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کا عشق کا رنگ دیکھا ہے، تو اس کے کالے کو دیکھتا ہے، میں اس کے اندر کے حسن کو دیکھتا ہوں، میں اس کے اندر کے حسن کو دیکھتا ہوں، اور تو کہتا ہے کہ گورا مجھے دے کے جاتا ہے، کالا لے کے جاتا ہے، 50 کا خریدا تھا، 50 دینار کا 2000 دینار
دے کے مجھے جاتا ہے، سن تو نے ابھی بھی گھاٹے کا سودا کیا، تو نے ابھی بھی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ سن، اگر مجھے اللہ یمن کی حکمرانی عطا کرتا، میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا، یمن کی سلطنت میرے ہاتھ میں ہوتی، اور تو مجھ سے کہتا کہ بلال تجھے تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، تو اللہ کی قسم میں یمن کی ساری حکمرانی تجھے دے دیتا، پر بلال کو تیرے سے آزاد کرا لیتا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیو، ہم نے کیا کیا ہے؟ صدیق اکبر نے رب رسول کو راضی کرنے کے لیے جان کی بھی قربانی لگا دی ہے اور مال کی بھی قربانی لگا دی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے دیوانے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنائے، اپنے نبی کا دیوانہ بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔